بسم اللہ الرحمن الرحیم وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما يا رب زدني علما وعملا وفهما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. صدق اللہ العظیم. ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اتائی تنہائی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بھلا واسطے ہے. درود و سلام امام الانبیاء امام الہدا امام الرسول سید الرسول امام القبلتین سید الجن والانس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات مبارکہ واسطے ہے. حضرات محترم، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، بابرکت لیل و نہار، بابرکت صبح شام، بابرکت گھڑیاں اپنے اختتام دے قریب نے اور خوش نصیب نے وہ لوگ جنہاں نوں یہ مہینہ نصیب ہویا اور اپنے رب دے کولوں دعاواں کیتیاں، التجاواں کیتیاں، صداواں لگائیاں اور اپنے رب دے سامنے اپنے گناہاں دی شرمندگی، ندامت دے آنسو اور استغفار اور رب تعالیٰ دے سامنے گڑ گڑا کے اپنے گناہاں دی معافی طلب کی تھی. یقیناً وہ خوش نصیب نے اور بد نصیب نے وہ لوگ جنہاں نوں اے مہینہ نصیب ہویا لیکن اس مہینے دے اندر اپنے رب کو معافی حاصل نہ کر سکے.
اس مہینے دے اندر اپنے گناہاں دی معافی نہ کروا سکے، جیڑا جناب رمضان المہینہ دا مہینہ پا کے مبارک دا مہینہ حاصل کر کے پا کے اپنی زندگی دے اندر ایدی قدر نہ کیتی، حضرات محترم ایدہ مرتبہ نہ سمجھیا، ایدے جناب برکات حاصل نہ کیتیاں، رحمتہ حاصل نہ کیتیاں، اس بندے نال بڑا بد نصیب نہیں ہے۔ حضرات محترم اس واسطے دعا کریے، ابا سنیا جو عبادتاں اللہ کوئی ٹوٹیاں نمازاں اللہ جس طرح دے بھی قیام کیتے نے، رب اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما۔ اللہ سنیا اسی طرح اللہ جڑے روزے رکھے، قیام کیتا، تلاوت قرآن پاک کیتی، جنہ میرے دوستاں نے بزرگاں نے رمضان دے مہینے دے اندر سخافتہ کیتیاں، اللہ سنیا انہاں سارے انہاں سخافتہ قبول فرما۔ حضرات محترم آئیے، اگر ہجے بھی کوئی کمی رہ گئی ہے تو میں تھوڑے سامنے چند ایک چیزاں رکھنا وا۔ سب تو پہلی چیز ہے کہ اج دا دن اللہ پاک نے اگر عطا کر دیتا ہے نا تے اللہ دے کولوں گناہاں دی معافی مانگ لئیے، استغفار کر لئیے، کائنات دے رب دے کولوں بخشش طلب کر لئیے۔ اللہ دی ذات معاف کرن دے قادر ہے، کائنات دا رب دے اس عورت نو بھی معاف کرن دے قادر ہے جن نے ساری زندگی گناہاں دے اندر گزاری، ساری زندگی اپنے جسم فروشی کی تھی، اللہ پاک تے انہوں بھی معاف کرن تے قادر ہے۔ حضرات محترم کائنات دا رب تے اس بندے نو بھی معاف کرن تے قادر ہے جن نے 100 قتل کیتے سانے، ہجے معافی دا ارادہ کیتا سی، اللہ پاک نے زمین نو حکم دے کے فرمایا نو جنتیاں دے وچوں کر دے، اللہ نے انہوں بھی معاف کر کے جنت سرٹیفکیٹ عطا کر دیتا سی۔ حضرات محترم کائنات دا رب تے انہوں بھی معاف کرن تے قادر ہے۔ آئیے میں تھوڑے سامنے ایک حدیث بیان کرنا وا، ایک ایسا بندہ جن نے معافی منگی کوئی نہیں، جن نے معافی منگی کوئی نہیں، گناہاں دی حالت دے اندر دنیا تو چلا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی کائنات دا رب انہوں بھی معاف کرن تے قادر ہے۔ حضرات محترم آئیے ذرا غور کیجئے اللہ پاک دے قرآن تے، میں تواڈے سامنے چند چیزاں رکھنا وا، انشاءاللہ استغفار اور اسی طرح جڑے اسی عمل کرنے دی کیفیت کی ہونی چاہیے رمضان مبارک تو بعد، اور اسی طرح فطرانہ دی صورت کیا ہے اور عید دے آداب کیا نے، چند ایک چیزاں تواڈے سامنے رکھاں گا تاکہ سانو رب دی معافی بھی مل جائے تے چند ایک مسائل میں سانو پتہ چل جان۔ اللہ پاک دے قرآن تے غور کیجئے، خالق کائنات دا قرآن بیان کر دے، اللہ فرماتے نے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ 29واں پارہ سورہ نوح، حضرت نوح علیہ السلام دا تذکرہ، فرماتے نے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ فرماتے نے کائنات دے لوگوں اللہ پاک دے کولوں معافیاں منگیا کرو، استغفار کریا کرو، ان دے اندر مانا دے طلب کرن دا استغفار استفعال اللہ دے کولوں معافیاں منگیا کر طلب کریا کرو۔ انہو کان غفارا، اللہ پاک غفار فعال دے وزن تے مبالغے دا سیگا، اللہ بہتا معاف کرنے والا، اللہ
چوکھا معاف کرنے والا، اللہ ساری کائنات نالو ود کے معاف کرنے والا، اللہ ساری کائنات نالو ود کے۔ ہن ساڈے معاشرے دے اندر کی ہوندا ہے، بندہ معافی منگدا ہے اپنا غصہ کڈ کے تے جناب چنگا مروڑ کے چند ایک جناب غصہ کڈ کے تے جناب لڑائی کر کے تھپڑ لگا کے آتے نے جات تینوں معاف کیتا۔ حضرات محترم اینو معافی نہیں کہندے، کہ بدلہ لے لیا۔ آتے نو میں دساں کائنات دا رب معاف کرن تے قادر ہے، اللہ دی ذات کتنی معاف کر دیے۔ کائنات دا رب فرماندا ہے، اللہ فرماندے نے او میرے بندیا ساری زندگی تیری جوانی گناہاں دے اندر گزری، تیری جوانی جناب شراب خانیاں میں خانیاں دے اندر گزری، جوئیاں خانیاں دے اندر گزری، نمازہ کوئی نہیں پڑھیاں۔ آج جا 70-80 سال دی عمر ہو گئی، آ میرے در تے آ جا، ایک آنسو بہا کے میرے سامنے کہہ دے ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا۔ فرمائے تیرے آنسو دے بدلے میں کائنات دا رب تے 70 سالاں دی زندگی تے گناہاں تے قلم پھیر دواں گا، میں تیری زندگی تے گناہاں تے قلم پھیر کے رکھ دیاں گا۔ اینو کہندے نے غفار، اینو کہندے نے غفار ہے۔ حضرات دی بکار اللہ کو معافی مانگ لیجئے۔ میں تے حضرات محترم آئیے تھوڑے سامنے ایک حدیث پاک رکھا، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے پہلے وقتاں دی گل ایک بندہ دنیا تو چلا گئے، ایک بندہ دنیا تو ٹر گیا، ساری زندگی گناہاں دے اندر گزاری، اپنی اولاد نو کہندے میں جدوں میں مر جاواں نا تے تساں اس طرح کرنا ہے، میری جناب لاش نو دفنانا نہیں بلکہ اینو جلا دینا ہے، ایدا کوئلہ بن جانے، ایدی راکھ اڑا دے لیے، سمندر بہا دے لیے۔ حضرات محترم انہیں اس بندے نے معافی کوئی نہیں منگی، اللہ پاک دے حضور پیش ہویا، فرمایا او میرے بندیا تو انج کیوں آکھیا، تو انج کیوں آکھیا، اپنی اولاد نو کیوں حکم دیتا؟ آکھیا یا اللہ میں تیرے تو ڈر گیا وا، اللہ تیرے عذاباں تو ڈر گیا، فرمایا جے تمہیں تو ڈر گیا معافی نہیں بھی منگی، جا میں تینوں معاف کر کے جنت دا داخلہ عطا کر دیتا ہے۔ اس واسطے میرے محترم بھائیو، اگر ساڈے انہاں کمی عملاں دے اندر جناب کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تے آئیے اس مہینے دے اندر اللہ پاک دے کولوں معافی منگیے، اللہ دے کولوں استغفار کریے، کائنات دے رب دے کولوں حضرات محترم گڑ گڑائیے، اللہ دی ذات معاف کرن تے قادر ہے۔ آئیے ذرا غور کرنا، ذرا توجہ کرنا، ذرا پہلا کام میں بھی استغفار کرنا ہے، دوسرا کام میں بھی نمازاں پڑھیاں نے، روزے رکھے نے، قیام کیتا ہے تے قیام کیتا ہے، صدقہ خیرات کیتی ہے۔ حضرات محترم او دے اندر عمل دے اندر مستقل مزاجی دکھانی ہے، مستقل مزاجی دکھانی ہے تے اے نہیں کہ ہن جناب رمضان دے مہینے کر لیا تے اگوں چھٹی، اس طرح نہیں کرنا، بلکہ کائنات دے رب نے اعلان کیتا ہے، اللہ فرماتے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہاں نے آکھیا ربنا اللہ، ساڈا رب ہے اللہ، ساڈا رب کون ہے؟ بولو بولو کون ہے؟ اللہ دی ذات ہے، ربنا اللہ ایک ایسا جملہ ہے جدے وچ بہت زیادہ معنی پایا جاندا ہے، ربنا اللہ ساڈا رب اللہ ہے، اسی اپنے رب نو اللہ نو رب من لے، جدو رب نو اللہ نو رب من لے تے پیچھے کچھ نہیں رہ جاندا، ربنا اللہ ثم استقاموا، ثم استقاموا، پھر استقامت اختیار
کی عملہ دے اندر پھر ہمیشگی تیار کیتی ہے پھر دوام تیار کیتا ہے آئیے در ایک اور مقام دے سننا ذرا حضرات محترم فرمایا فاستقم کما امرتا ولا تتبع اہواءہم استقامت اختیار کیجئے ہمیشہ اختیار کیجئے عملہ دے اندر اے نہیں کہ رمضان دا مہینہ آ گیا اور جناب صفا مسجدہ پر گئیاں نے شیطان نو دے دروازے لگ گئے شیطان نو جگڑ دیتا گئے بند ہو گیا ہے لیکن انہیں نہیں کہ رمضان دا مہینہ آ گیا رمضان دے مہینے دے اندر نمازاں تے پڑھ لیاں نے رمضان دے مہینے دے اندر جناب صدقہ خیرات کر لے لیکن جی میں رمضان گیا ہے تین مسجداں خالی ہو گئیاں نے ادھرو اعلان پہ ہوندے حضرات ایک ضروری اعلان سنیے کچھ نمازی سن جڑے انہوں جناب لاپتہ ہو چکے نے ان مسجداں چ نظر کوئی نہیں ہوندے انو استقامت نہیں آکھیا جاندا اے نہیں کہ سارا سال گناہ کر کے ایک مہینہ جناب رمضان دا آیا عبادتاں کیتیاں تے چلو جدو جناب 3 روزے ہو گئے پورے عید والے دن آیا تے نماز دی بھی چھٹی عیدو جناب دن لنگے نے تے جناب نمازاں دی چھٹی تلاوت دی چھٹی صدقہ خیرات دی چھٹی حضرات محترم انج دا عمل کائنات دے رب نو نہیں چاہیدا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک انج دا عمل قبول کرتے نے اتبا معاوین کلا فرمایا تھوڑا ہوئے تے لیکن ہمیشہ ہونا چاہیدا ہے ہمیشہ کرنا چاہیدا ہے ان ساٹھے معاشرے دے اندر صورتحال کی ہے ایک بندہ ہوئے جنہیں جناب سارا سال حرام دا کاروبار کیتا ہے رمضان دا مہینہ آیا حرام چھڑ دیتا ہے جی میں رمضان گیا ہے اس سے کاروبار تے لگ گیا ہے کوئی جھوٹ دا کاروبار ہے کوئی سود دا کاروبار ہے کوئی حرام دا کاروبار ہے اور اسی طرح جناب جس بندے نے پہلے روزے داڑھی کٹانا چھڑ دیتی ہے ان 30 روزے پورے ہو گئے دے تے جناب اس سے جناب حمام دیتے جا کے ایسے سنت رسول دا قدر کرتا پیا ہے سونے روزے رکھے نے کدے واسطے رکھے نے اللہ واسطے رکھے نے ان تو انو کنے آگے پکے رہو اللہ پاک دے آنکھیاں پکے رہے ہو کائنات دے رب دے آنکھیاں روٹی نہیں کھاتی بڑی پک لگ دی سی 12 بجے روزیاں بیچے لیکن نہیں کھاتی کیوں اللہ پاک دا ڈرا گئے روزیاں دے وچ پیاس لگ دی سی لیکن پانی نہیں پیتا ان شہر بھی پانی کوئی نہیں پیتا کیونکہ اللہ پاک دا ڈرے کہ پانی کوئی نہیں پینا روٹی کوئی نہیں کھانی ان جناب کے زبان تو کچھ لفظ نہیں بولتا کیوں روزہ رکھے ہوئے حضرات محترم جی میں رمضان دا مہینہ گیا ہے تے سب کچھ چھڑ دیتا ہے حضرات دی وقار ہے جیڑا روزہ بھوکا رہندا رب نے حکم دیتا ہے حرام تو بچن دا رب نے جیڑا حکم دیتا ہے اسے رب نے تینو اے حکم دیتا ہے اپنے چہرے تے سنت رسول نو سجا لے اپنے چہرے تے داڑھی مبارک نو سجا لے اگر اے اینی معذرہ بری ہوندی اللہ پاک کدی بھی نبیاں تے چہریاں تے نہ سجاندا اللہ کدی بھی بریاں دے چہریاں تے نہ سجاندا اللہ کدی بھی محدثین دے چہریاں تے نہ سجا اے تواڈے معاشرے دی مثال ہے نا 4-5 بندے جمع ہونا امام صاحب موجود نہ ہونے تے 5-7 بندے جمع ہونے ہن بندے سارے لب دے داڑھی والا کیڑا بندہ ہے اینو اگے کریے بھائی تسی نماز پڑھو ہے اور بھاویں بندہ کوئی امام نہ بھی ہوے نا اللہ پاک نے ایدا رو بھی بڑا رکھیا ہے کائنات دے رب نے جیڑا کوئی بندہ جاندا ہوے حضرات محترم ایسے سنت رسول دی وجہ تو انہوں لوگ کہندے مولوی صاحب حضرت صاحب تے مولوی دا معنی پتہ کی ہوندا ہے مولوی دا معنی اسی سمجھے ہی کوئی نہیں سانوں پتہ ہی لگا اسی تے سمجھیا مولوی صاحب ہوندے نے با جناب جڑے مسیتاں نمازاں پڑھا دتیاں نمازاں پڑھا کے تے جناب
جناب مہینے بعد یا چشمائی جناب کوئی جناب منجی کٹھی کر لی جناب کنک کٹھی کر لی انہوں مولوی صاحب آندے نے کوئی ختم پڑھا دیتا کوئی جنازہ پڑھا دیتا حضرات محترم مولوی انہوں کہہ جاندہ ہے جیڑا مولا والا ہوئے رب والا ہوئے مولا دی تصغیر مولوی جس طرح جناب اسی کہنے ہیں نا نشہرہ تے ایک نشہروی نشہرہ والا اس طرح مولا مولوی مولا والا اے رب والے ہوندے نے اس واسطے حضرات محترم گل میں کردا پیاواں کہ میرے معزز بھائیو محترم بھائیو جویں رب دے کہن تے روزے وچ سی کھانا چھڑ دیتا پینا چھڑ دیتا اسی طرح رب تعالی دا حکم ہے اسے سنت رسول بھی چھڑ دیو واف لہا ان داڑیاں نو معاف کر دیو اے سنت رسول نو چھڑ دیو معافیاں دے دیو حضرات محترم اللہ پاک نے اس واسطے میرے معزز بھائیو رمضانی نہیں بننا بلکہ نمازی بننا ہے انہیں نہیں کہ رمضان گیا بے نمازی رمضانی نہیں صرف بننا بلکہ صحیح نمازی بننا ہے استقامت اختیار کرنی استقامت ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا ولا تحزنوا اے جن استقامت اختیار کی تھی نا اللہ پاک کی طرفوں انہاں تے کوئی غم نہیں ہوئے گا کوئی پریشانی نہیں ہوئے گی لہذا جویں رمضان دے مہینے پابندی کیتی ہے اسی طرح رمضان تو بعد بھی پابندی کرنی ہے کہ انشاءاللہ جویں رمضان دے مہینے نمازاں پڑھیاں نے اسی طرح رمضان تو بعد بھی نمازاں پڑھنیاں نے کہو انشاءاللہ اللہ پاک سانو توفیق عطا فرما دے حضرات محترم اس واسطے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو او عمل پسند سی اللہ پاک نو بھی او عمل پسند ہے جیڑا مسلسل ہوئے پاویں تھوڑا ہوئے مسلسل ہوئے پاویں کٹ ہوئے کم ہوئے حضرات محترم اللہ پاک نو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو ادبمھا ہمیشہ اختیار کرنی ہے نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا نا بلال کی گل ہے میں جنت وچ چلدا پیا وا مینوں تیرے قدماں دی آواز آ رہی ہے اوتھے جناب تیرے چلن دی آواز آ رہی ہے حضرات محترم کیسا مقام ہے کیسا رب نے رتبہ عطا کیتا ہے کیسی شان اللہ پاک نے عطا کیتی ہے کہ ایک بندہ دنیا تے چلدا پیا ہے لیکن اون دے چلن دی آواز رب دی جنتاں چ جا رہی ہے حضرات محترم سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ کر دے اللہ دے نبی جی میں ایسا کرنا کہ میں ایک عمل ایسا ہے میں ہمیشہ انہوں اختیار کی جائے فرمایا کیڑا عمل ہے فرمایا میں جدوں بھی وضو کرنا ہونا میں وضو تو بعد 2 رکعت نفل ضرور ادا کرنا وا اے دیکھو ہمیشہ اختیار کیتی ہے سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور میں تانوں ایک اور دسدا جاواں اے جڑی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے کوئی کام ہویا آپ نے اندے تے بھی خاموشی اختیار کیتی اے بھی حدیث ہے اینو بھی کیا کہا جاندا ہے حدیث آکھیا جاندا ہے لیکن تقریری حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے کوئی کام دیکھیا نبی پاک نے خاموشی اختیار کیتی سکوت اختیار کیتا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات محترم لہذا اللہ پاک نو کم پسند ہے نبی پاک علیہ السلام نو کم پسند ہے عمل پسند ہے ادب معابین کلا تھوڑا ہوے لیکن ہمیشہ اختیار کیتی جائے تھوڑا ہوے لیکن انہیں تے تسلسل ہوے تھوڑا ہوے تے انہیں تے جناب ہمیشہ اختیار کیتی جائے آئیے ذرا غور کرنا حضرات محترم اے ساری ذمہ داری ہے دعا فرماؤ اللہ تعالی سانو سارے نو کما حقوق ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور اسی طرح اے رمضان مبارک دا مہینہ گزر گیا بڑیاں برکتاں والا رحمتاں والا مہینہ گزر گیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے بھی روزے نے کئی ایک ایسے روزے نے جڑے رمضان تو علاوہ نے رمضان تو بعد نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ 6 روزے شوال دے 6 روزے شوال دے مہینے دے رکھ دے ستم یا شوال نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا او بندہ انجی روزے رکھ دے جویں انہیں پورے سال دے روزے رکھے نے سبحان اللہ او کس طرح
حضرات محترم اللہ پاک دیاں نیکی دا ایک نیکی دا اجر 10 دے برابر ہوندا ہے تے ہن اے 30 روزے نے 30 روزیاں دا اجر جناب تسی 10 مہینیاں دے برابر کر لو اور جناب 6 روزے اے جناب 2 مہینہ دے روزے برابر ہو گئے یعنی 360 دن نے تے جناب ٹوٹل روزے 36 نے انہاں تے 10 دے حساب نال جناب تقسیم کر لو فرمایا جیڑا بندہ 36 روزے رکھ لیندا ہے نفلی نے باجی غصہ نہ کریا جی کہ بھائی امی کولوں نظر روزے کٹ دے پے نفلی روزے نے ادا اجر ثواب فرضی روزے رمضان مبارک دے نے حضرات محترم نفلی روزے نے 6 روزے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا شبات دے مہینہ یعنی عید دے دن گزرن تو بعد جیڑا بندہ شبات دے 6 روزے رکھدا ہے فرمایا اس طرح یہ کا سیام دہری جویں اس بندے نے سارا سال دے مہینے روزے رکھے نے اور اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے اور بھی کئی ایک نفلی روزے رکھے نے آپ علیہ السلام سوموار دا روزہ رکھیا کر دے جمعرات دا روزہ رکھیا کر دے پوچھا گیا اللہ دے نبی جی حضور پاک علیہ السلام جی تسی کیوں روزہ رکھ دے ہو فرمایا میں سوموار دا روزہ اس واسطے رکھنا وا کہ میں اس دن پیدا ہویا سا میں اس دن پیدا ہویا سا اللہ دا شکریہ ادا کرنے واسطے میں اے اللہ پاک دا میں روزہ رکھنا وا یعنی پتہ لگدا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دی پیدائش تے روزہ رکھنا چاہیے نبی پاک علیہ السلام نے بھی روزہ رکھ کے دکھایا اور اے آپ علیہ السلام نے ہن سارا سال خوشی کی تھی اپنے پیدائش دی کیوں جی سارا سال سانو کرنی چاہیے نبی پاک علیہ السلام ہر سوموار روزہ رکھا کرتے سبحان اللہ سارا سال ہی اے نہیں ہوں کہ جناب بندہ سال دے وچ ایک دن جناب نمازی ہے ایک مہینہ نمازی ہے باقی سارا چھٹی انج نہیں بلکہ مسلسل تسلسل دے نال نبی پاک علیہ السلام وہ عمل پسند کریا کر دے اسی طرح نبی پاک علیہ السلام جمعرات دا روزہ رکھیا کر دے پوچھا کہ اللہ دے نبی جی جمعرات دا کیوں روزہ رکھ دے فرمایا جمعرات نو اللہ دے اعمال پیش کیتے جاندے نے میں چاہنا وا کہ میرے اعمال اللہ دے اس حالت دے اندر پیش کیتے جان کہ میں روزے دی حالت دے اندر ہواں اسی طرح اور بھی نفلی روزے دے ایام 20 دے ہر چند دی 13 14 15 اس تاریخ نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی روزے رکھیا کر دے نفلی روزے کثرت دے نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رکھ دے ایندا ایک فائدہ ہے بہت بڑا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام انسان صحت مند رہندا ہے انسان بیماریاں دور رہندیاں نے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا معاشر الشباب روزہ اے نوجوانوں دی جماعت شادی دی طاقت رکھ دے تے شادی کرو اگر شادی دی طاقت نہیں فرمایا اتنی حیثیت نہیں تے پھر روزے رکھیا کرو فرمایا انسان نو صبر پیدا کر دے نے اور انسان دے دل وچ تقوی پیدا کر دے نے انہاں تسی جان دے انہاں روزے رکھے نے سارا مہینہ دے اندر الحمدللہ کئی بندے انج دے بھی سن جڑے سارا دن جناب او جناب گپاں اور جناب بےہودہ گلاں اور گالیاں چغلیاں غیبتاں طرح دیاں گلاں جناب کردے سن لیکن روزے دی حالت دے اندر او کی ہویا خاموشی ہے کیوں بھوک لگی ہے پیاس لگی ہے بولیا نہیں جاتا حضرات محترم ہے اے ہوندا ہے کہ صبر دی ایک جناب تربیت اور اسی طرح رمضان مبارک دا مہینہ بڑا تربیت والا مہینہ ہے اس واسطے میرے معزز بھائیو اے 6 روزے بھی اللہ تعالیٰ ضرور رکھن دی توفیق عطا فرما دے حضرات محترم اور اسی طرح چند ایک آداب نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جی جو رمضان دا اے مہینہ ختم ہونا رہندا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقۃ الفطر اللہ پاک نے مقرر کیتا ہے فرض کیتا ہے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکات الفطری صدقہ فطر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر مسلمان تے فرض کیتا ہے الحر چاہے کوئی آزاد ہے غلام ہے مرد یا عورت ہے بوڑھا ہے نوجوان ہے جناب کوئی بچہ ہے گھر دے ہر فرد تے اے صدقہ فطر اللہ پاک دی طرفوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اے مقرر کیتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا مقرر کیتا ہے ان دی وجہ کیا ہے مقرر کرن دی وجہ کیا ہے اللہ پاک نے فرمایا قد افلح من تزکا
وذکر اسم ربی فصلی ایدی وجہ اے وے اس آیت مبارکہ دیتا ہے قد افلح من تزکا جن نے تزکیہ کر لیا اپنے نفس دا جنہیں اپنے نفس نو پاک کر لیا. حضرت محترم سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت دی تفسیر دے اندر فرماندے اس تو مراد صدقہ فطر ہے یعنی انسان دا تزکیہ نفس ہو جاندا ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا طہرۃ للصائمین و طعمۃ للمساکین. فرمایا انسان جڑا بندہ روزہ رکھدا ہے روزے دی حالت دے اندر کبھی کوئی جناب بیہودہ گل ہو گئی جناب روزے دے خلاف ہو گئی اور اسی طرح کوئی کمیاں کوتاہیاں رہ گئیاں رمضان دے مہینے دے اندر رمضان المبارک دے مہینے دے اندر عبادات دے اندر قیام دے اندر روزیاں دے اندر اور جناب نیکیاں دے اندر انسان دے لوگ کمیاں رہ جاندیاں کوتاہیاں رہ جاندیاں نے. فرمایا اللہ پاک نے اس کو مقرر کیتا ہے اے مقرر کیتا کیا ہے طہرۃ للصائمین. فرمایا کہ صدقہ فطر ادا کرن دے نال اللہ پاک انہاں روزے داراں نو پاک کر دیندے نے. سبحان اللہ کی کر دیندے نے پاک کر دیندے نے. انسان دا تزکیہ نفس ہو جاندا ہے انسان پاک ہو جاندا ہے پاکیزہ ہو جاندا ہے. ایک بہت بڑا مقصد ہے اور اسی طرح ایک مقصد ہے وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ مسکیناں دے نال جناب اے تعاون ہو جاندا ہے تاکہ ایسے بھی لوگ نے جڑے غربا نے مساکین نے وہ بھی عید دی خوشیاں دے اندر شریک ہو جان. اللہ تعالی دے اے مقرر اس واسطے کیتا گیا ہے ان دے نہ کنو سب تو زیادہ حق کون رکھ دے نبی پاک اللہ پاک نے قرآن پاک میں تذکرہ کیتا ہے. آئیے ذرا غور کر دیا جانا. فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الاخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوی القربى ذوی القربى. اور اے جڑا جناب صدقہ فطر اے دینا کنوں سب تو زیادہ حقدار کون نے اللہ تعالیٰ نے سب تو پہلا اولی القربى ذوی القربى قریبی رشتہ داراں نو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیتا ہے. یہ قریبی رشتہ دار سب تو زیادہ حق رکھ دے رہے یعنی ایسا دیکھنے ہاں کوئی ماڑا جناب بہن بھرا ہے کوئی ماڑا عزیز ہے رشتہ دار ہے اور جناب غریب ہے ان دے واسطے سب تو پہلا حق رکھ دے کہ ان دے نال تعاون کیتا جائے صدقہ فطر انہوں دیتا جائے. اور نبی علیہ السلام نے ایک حدیث سے فرمایا الاقرب فالاقرب یہ الاقرب فالاقرب قریبی رشتہ دار سب تو زیادہ قریب ہوندا ہے سب تو پہلا انہوں دینا چاہیے. پھر اس تو بعد مساکین یتیم مساجد اور مدارس آ جاتے ہیں حضرات محترم. اور اسی طرح آئیے ذرا غور کر دیا جانا ایدی مقدار کیا ہے ایدی مقدار کیا ہے کتنا دینا ہے ایدی ادائیگی کتنی دینی ہے. یعنی اگر اے جناب نصاب کتنا صدقہ فطر دا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ کرام فرماندے نے صاع من التمر او صاع من شعیر. فرمایا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاع مقرر کیتا ہے. کیوں نہیں کیتا ہے ایک صاع اے عربی دا نا ایک پیمانہ ہے یہ ساڈے تے وزن ہے نا جناب 1 کلو دا تڑی دا اور اسی طرح ایک من ہے اسی طرح ایک صاع اے پیمانہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک صاع جڑا جناب ہے اے کھجوراں دا یا جو دا یا گندم دا جڑی غذائی اجناس ہے ساڈے اپنے اپنے علاقے دے حساب دے زیادہ جڑی چیز جناب استعمال کیتی جاندی ہے زیادہ پیداوار ہوندی ہے زیادہ کھائی جاندی ہے او دے اندر ایک صاع ایک کتنا بندا ہے ہن ساڈے اے حساب دے نال تقریباً 2.5 کلو تو لے کے 3 کلو تک بندا ہے تقریباً. علماء کرام دے مختلف اقوال نے تے 2.5 کلو تو لے کے 3 کلو تک جناب تقریباً اگر گندم دا حساب ہے کتنے تو مانے 4000 من 4000 من تقریباً اگر حساب لگایا جائے اور یہ تقریباً 300 روپے ایک بنتا ہے 2.5 کلو دے دو. اور اسی طرح
پیسے دی صورت دے اندر دینا جائز ہے اور غذائی اجناس دی صورت دے اندر بھی دینا جائز ہے. مصنف ابن ابی شیبہ دے اندر روایت ہے حضرت حسن بصری اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں دے اندر کوئی حرج نہیں اگر پیسے دی صورت دے اندر جس چیز دی زیادہ ضرورت ہے. بہرحال جڑی سنت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اے وی جڑی چیز اسی کھانے ہاں گندم میں یا چاول دے حساب نال بھی دے سکنے ہاں اور کھجوراں دے حساب نال بھی دے سکنے ہاں وہ بھی استعمال کیتی دے سکتے ہیں. حضرات محترم باقی یہ کہ آج کل ہر گھر دے اندر موجود ہوندی ہے لہذا اگر انہوں پیسے دی ضرورت ہے صورت دے اندر دے سکنے ہیں. لہذا 300 دے حساب دے نال ہر بھائی ہر مسلمان ہر گھر دے جتنے افراد نے ہر ایک نے دی ادائیگی کرنے ضروری ہے. اور کدو کرنا ہے نبی پاک علیہ السلام نے یہ وقت بھی دسیا ہے. صحابہ کرام فرماندے نے آپ علیہ السلام نے عید دی نماز تو پہلا عید دی نماز تو پہلا یہ دی ادائیگی کرنا ضروری ہے. اور ایک روایت کے اندر ہوتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عید تو ایک دن یا 2 دن پہلا بھی دی ادا کر دیندے سن. صحابہ کرام دا عمل بھی حجت ہے, صحابہ کرام دا بھی عمل قابل حجت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, فرمایا میری سنت بھی لازم پکڑو اور میرے صحابہ دی بھی میرے خلفاء راشدین دا طریقہ بھی اس نو لازم پکڑیے. اور فرمایا اسی طرح یہ ادائیگی کرنا ضروری ہے. لیکن اگر پہلا ادا کریں گے تو صدقہ فطر ہے لیکن بعدوں کریں گے تو عام صدقات دے اندر ہوندے. لہذا اس واسطے یہ فرض ہے یہ ضروری ہے ادا کرنا ضروری ہے. اسی طرح عید دے متعلق چند ایک مسائل تھوڑے سامنے ذکر کر دینے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام عید الفطر تو پہلا یا عید الاضحیٰ عید دا معنی ہوندا ہے لوٹنا, بار بار لوٹنا. عید دا معنی ہوندا ہے تا ایک سال دے اندر ہر بار خوشی دے اندر دوبارہ بار بار ہوندی ہے لوٹتی ہے, اس واسطے عید آکھیا جاندا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک نے مسلمانوں واسطے اے 2 عیداں نے صرف جڑی قرآن و حدیث جو جندا ثبوت ملدا ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ دا جڑا 2 مسلمانوں دے خوشی دے دن نے عید دا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوشش کرنی چاہیے فرمایا کہ غسل کر کے اور خوشبو لگا کے اچھے کپڑے پہن کے تے آنا چاہیے مسجد دے اندر. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام کھجوراں کھا کے عید الفطر دی نماز سے پہلا کھجوراں کھانا سنت ہے مسنون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ علیہ السلام یاکلون وطرن تاک آداد دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھایا کرتے سن, یعنی 3 کھا لو 5 کھا لو جتنی بھی ہمت ہوے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے سن ماشین یرجیو ماشین آپ اسلام عیدگاہ دی طرف ہوندے تے پیدل چل کے ہوندے, آپ اسلام واپس جاندے تے پیدل چل کے جاندے. اور ایک حکمت نبی علیہ الصلوۃ والسلام رستہ بدل کے جاندے, کیوں جی رستہ بدل کے جاندے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایدی کئی حکمتاں محدثین نے بیان کیتیاں نے کہ اس وجہ تو بھی ہوندا سی کہ تاکہ جتنے بھی لوگ نے ایک رستے والے انہاں نال ملاقات ہو جائے, دوسرے رستے تو جائے گی انہاں ملاقات ہو جائے, یا اسی طرح واپسی تے ادھروں آئیے تے جڑے غیر مسلم نے وہ بھی دیکھ لیں ادھر والے بھی دیکھ لیں مسلمانوں دی قوت مسلمانوں دی طاقت. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام عید دی نماز عید الفطر دی نماز پڑھن آندے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر گھر دا فرض عید الفطر دی نماز پڑھن آوے, مرد ہے عورت ہے عید دے اندر شامل ہوئے یعنی مسلمانوں دی دعا دے اندر شامل ہوئے عید دے موقع دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اور اسی طرح اور بھی کئی ایک مسائل نے حضرات محترم. اور ایک مسئلہ میں تواڈے سامنے ذکر کرنا چاہنا, ناراض نہ ہویا جے غصہ نہ کریا جے. ایک مسئلہ ہے ساڈے عیداں دے موقع دے نا یا شادیاں بیاہ دے موقع دے نئے نوٹ خریدے جاندے نے. کتنے دی جناب کاپی ہے 1000 دی جڑی کاپی ہے نا 1000 دی 1200 دی ملدی بھی, کیوں دی 1000 پیسے نے تے 1200 دی, کیوں 200 روپیہ اے جناب نوے ہوندا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کدے تو منع کیتا ہے. آپ علیہ السلام نے سود آکھیا جے اللہ دے گھر وچ کھڑا باقاعدہ حدیث موجود نے دلائل موجود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود آکھیا جے. لہذا ایسی چیزاں تو بھی باز آنا ہے, ایسی چیزاں خریدنیاں نہیں, بولو خریدنیاں نہیں. ایسی میرے معزز بھائیو تسی 1000 دی کاپی لینی ہے 1200 روپیہ دے گے, ہن وہ 1000 روپیہ 1200 تے نہ بن جانا, کیوں جی اتنا 200 روپیہ تساں کہنا دیتا ہے.
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑی بدلنی ہے اگر تسا کسی دے نال جنس دا تبادلہ کرنا ہے وہ برابر ہونی چاہیے. حضرات محترم اس واسطے ان چیزاں تو بدل بچنا چاہیے. ہن ساڈے معاشرے دے اینو عیب نہیں سمجھا جاندا نہ ہی ساڈے دل تے جناب ذرا بھی اثر ہوندا ہے. اسی نہ ہی سوچنے ہاں اے شیطان دا ایک غلبہ ہے کہ سانو سوچن تے بھی نہیں پتا مجبور کردا کہ اے نیکی ہے کہ گناہ ہے تے میں کدھر پہنچ ہی لواں. لہذا اللہ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے. اے جتنے مسائل بیان کیتے نے اللہ سانو انہاں تے عمل پیرا ہونے دی توفیق عطا فرمائے اور سانو اللہ کما حقو یہ رمضان مبارک دا مہینہ گزریا ہے جتنی بھی عبادات کیتی نے اللہ تمام نو قبول فرمائے اور سارا سال سانو اسی طرح پکا نمازی بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد